131 سورہ الشعراء آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ فَقَدْ كَذَّبُوا، پس یقیناً انہوں نے جھٹلا دیا۔ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان قریب آ جائیں گی خبریں ان کے پاس، ما كانوا به يستهزئون، جس چیز کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، الی الارض، زمین کی طرف، کم انبتنا، کتنا کچھ پیدا کیا ہم نے، فیہا، اس زمین میں، من کل زوج کریم، عمدہ اور نفیس قسم کے جوڑے۔ یقیناً یہ لوگ جھٹلا چکے، اور ان قریب وہ ساری باتیں اور خبریں انہیں پہنچ جائیں گی جس چیز کو یہ جھٹلایا کرتے تھے۔ اور کیا یہ زمین کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ کتنے عمدہ اور کتنے نفیس قسم کے جوڑے ہم نے اس میں پیدا کیے ہیں۔ اب ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ کلام کا رخ، یا اللہ تعالیٰ انہیں مخاطب فرماتے ہیں جو مشرکین مکہ تھے، کہ انہوں نے جھٹلا دیا اللہ تعالیٰ کی دعوت کو، پیغمبر کے مشن اور شریعت کو، اور اس میں وہ ساری چیزیں جھٹلا دیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت آئے گی، نہیں مانا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ نشانیاں قرب قیامت ظاہر ہوں گی، سب کا انکار کر دیا، اور یہ کہا کہ ایک وقت آئے گا اسلام غالب آئے گا اور باقی سب ادیان مغلوب ہو جائیں گے۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، مذاق اڑانے لگے کہ یہ چند بندے اور ساری دنیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان قریب یہ ساری باتیں نکھر کے کھل کے ان کے سامنے آ جائیں گی جن کا یہ انکار کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اچھا، اب فقد جو فا ہے، یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے، الفاء عربی گرامر کی ایک کتاب ہے، شرح میات و عامل، اس میں یہ علم نحو کی کتاب ہے۔ عربی کے اندر 100 عمل کرنے والے حروف کا تذکرہ ہے، جیسے یہ فا ہے، ان میں الا ہے، بہت سارے حروف، 100 حروف کا تذکرہ ہے۔ ان میں بتایا الفاء للتعقیب، جو فا ہے وہ کسی چیز کے بعد والے معاملے کو بیان کرتی ہے۔ یعنی اگر تم نے منہ موڑ لیا نا اللہ کی شریعت سے، پھر بعد میں کیا ہوگا وہ اللہ بتا رہے ہیں۔ انہوں نے جھٹلایا، اب کیا ہوگا۔ فقد کذبوا،
منہ پھیرنے کے بعد فقط منہ ہی نہیں پھیرا بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا، انکار کر دیا۔ منہ پھیرنا تو اور بات ہے، کچھ بندے نماز نہیں پڑھتے منہ ہی پھیر لیا، کوئی قرآن نہیں پڑھتے منہ پھیر لیا۔ ایک بندہ منہ بھی پھیرتا ہے دیدہ دلیری سے، مکمل ڈٹائی سے کہتا ہے ہم نہیں مانتے، وہ جھٹلا گئے۔ اور لفظ قد یہ کس لیے آتا ہے؟ تحقیق، یہ یاد ہو جائے۔ لفظ قد ثبوت تحقیق کے لیے۔ کذبو یہ جمع کا صیغہ ہے، فعل ماضی اور جمع مذکر غائب کا کذبا یکذبو، تکذیب، تکذیب عام لفظ ہے ہمارے یہاں۔ انہوں نے جھٹلا دیا، ماضی کا معنی یہ کام کر چکے، جھٹلا چکے ہیں۔ انہوں نے منہ بھی پھیرا، اکیلا منہ ہی نہیں پھیرا بلکہ سر عام انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نہیں مانتے۔ اب پھر آ گیا فا پھر آ گیا الفاء للتعقیب، بعد کے معاملے کے لیے۔ جب جھٹلایا تو بعد میں کیا ہوگا؟ فَسَيَأْتِيهِمْ، ان قریب آئے گا۔ اچھا، پہلے میں نے ذکر کر چکا، یہ تقریباً 1 مہینہ لگے گا۔ اگر آپ نے ایسے پڑھ لیا نا تو مدرسے کے طالب علموں کو اتنی گرامر نہیں آئے گی جتنی آپ کو آ جائے۔ وہ لگاتے ہیں رٹا، بچے شروع میں جاتے ہیں نا، ہم بھی رٹا لگاتے تھے، لیکن اب آپ کو یہ ازبر ہو جائیں گی۔ سین اور سوفا 2 لفظ ایسے ہیں جو ان قریب کے لیے معنی میں کر دیتے ہیں مضارع کو، ان قریب۔ اصل میں لفظ ہے یاتی اور ہم ضمیر ہے، سین یہ ان قریب کے لیے آ گیا، سیاتیہم ایسے جوڑ کے بنا، ان قریب آ جائے گی۔ عطا یاتی کا معنی ہوتا ہے آنا۔ عربی میں سیلاب کو انگلش میں کہتے ہیں فلڈ، اور عربی میں کہتے ہیں اتی۔ سیلاب آتا ہے تیزی سے، اسے آتی کہتے ہیں۔ تو یہ ہے عطا سے یاتی، فَسَيَأْتِيهِمْ ان قریب آ جائیں گی، ہم ان کافروں کے پاس، انباء، نبا ان کی جمع ہے انباء، نبا کہتے ہیں خبر کو، خبریں، وہ خبریں آ جائیں گی جن کو یہ انکار کرتے تھے، اور وہ خبریں آئیں گی۔ پھر آگے بتاتے ہیں ما کانوا بہ یستہزئون، ماں یہ ماں کتنے معنوں کے لیے آتا ہے؟ نہیں اور کیا، ماں موصولہ، جو ماں موصولہ کے لیے، اور جو کے معنی میں، اور نہیں کے معنی میں۔ کانو فعل ماضی ہے، اور یہ جب مضارع کے ساتھ آ جائے نا کانا یکون، تو اس کا معنی کر دیتا ہے استمرار والا، یعنی مسلسل وہ کام جاری رہا، جسے ہم کہتے ہیں متسلسل سے کام جاری رہا۔ ادھر ایک حدیث بھی سماعت کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رفع دین کرتے تھے۔ یہ بات سمجھنے والی، اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں، جو میں ایک لغت اور گرامر کے لحاظ سے بتا رہا ہوں آپ کو۔ وہ کہتے کرتے تھے، چھوڑ دیا۔ اب آپ جناب عبداللہ بن عمر کی حدیث پڑھیں، اس میں لفظ کہ کانا یرفع یدیہ، کانا کا لفظ ہے، اور کانا جب یہ یرفع یا یستہزئون کے ساتھ مضارع کے ساتھ آ جائے، معنی ہوتا ہے وہ کام چلتا رہا، وہ کام چلتا ہی رہا، رکا نہیں۔ جیسے ما کانوا بہ یستہزئون، وہ مذاق کرتے ہی رہے، رکے نہیں۔ ایسے ہی کانا کا معنی یہ میرے اپنا بنایا نہیں، یہ قانون ہے عرب کا، گرامر کا، کہ کانا جب یہ مضارع کے ساتھ آ جائے وہ کام کے اندر تسلسل ہوتا ہے، دوام ہوتا ہے، ہمیشگی ہوتی ہے، تو وہاں معنی آئے گا نبی پاک نے ساری زندگی۔ پھر مولوی عام کہتے ہیں بتا دو کوئی حدیث لا دو آپ نے ساری زندگی کیا ہو، تو یہ ہے حدیثیں تو ہیں، ساری زندگی آپ نے کیا ہی کام ہے۔ کانا یرفع کا معنی ہی ہے کہ آپ نے ساری زندگی کیا ہے۔
تو یہ ہے ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ انکار کرتے تھے اس کی خبریں ان کے پاس عنقریب آ جائیں گی۔ یہ کہتے تھے کہ نہیں ہوگا غلبہ اسلام کا، اسلام غالب ہوا، بدر میں غلبہ ملا، مکہ فتح ہوا، یہ ساری خبریں ان تک پہنچتی رہیں گی۔ اولم یرو، لم یرو، یہ فعل مضارع نفی بلم جہد، یہ ایک نیا اصول ہے اب، یعنی فعل کے اندر نفی پیدا کرنے کے لیے نہیں کا معنی اس کے لیے لفظ لم آتا ہے۔ یرو اصل میں وہ دیکھتے ہیں، یرا کا معنی دیکھنا ہوتا ہے، جیسے قرآن نے کہا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ضرور تم دیکھ لو گے جہنم کو۔ تو ایسے اولم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں؟ الی الارض، الی حرف جر ہے اور ارض معنی زمین ہوتا ہے، اور اس کی جمع آتی ہے ارزون، کم۔ یہ کم دو معنوں میں آتا ہے، ایک اس کا معنی ہوتا ہے استفہام کے لیے، سوالیہ کویسچن کے لیے، جیسے ادھر یہی ہے کم انبتنا، کتنے ہم نے جوڑے پیدا کیے عمدہ زمین میں۔ ایک آتا ہے یہ تعداد بیان کرنے کے لیے، تعداد، وہ قرآن پاک میں آیا کم لبستم، کتنی دیر تم ٹھہرے دنیا میں۔ اللہ پوچھیں گے، سورہ مومنون کے اینڈ پہ ہم نے پڑھا، اللہ پوچھیں گے خود کہ دنیا میں تم کتنی دیر ٹھہرے، وہ کہیں گے ایک دن، وہ مدت کو، مقدار کو۔ یا جیسے ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں آیا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنی جماعتیں ہیں تھوڑی تعداد رکھتی ہیں لیکن وہ غالب آ جاتی ہیں۔ یہ سوالیہ میں آ گیا، اور وہ کم لبستم یا کم لبستہ کا معنی ہے تعداد کو بیان کر، دو معنوں کے لیے صرف آتا ہے، جہاں بھی آ جائے یہ آسان ہے یاد کرنا۔ زوج کا معنی ہم نے پہلے پڑھا ہے، کیا ہے؟ جوڑا، اور خامد کو بھی زوج کہتے ہیں، بیوی کو بھی زوج کہہ دیتے ہیں، اور ہر چیز کے جوڑے کو بھی زوج کہتے ہیں، اور جفت کو بھی زوج کہتے ہیں، جفت۔ اس کے مقابلے میں آتا ہے طاق۔ طاق کو قرآن پاک نے، نبی پاک نے وطر کہا، اور اس کے مقابلے میں زوج آتا ہے، اور جوڑے کو بھی زوج کہتے ہیں، خامد کو بھی زوج کہتے ہیں، بیوی کو بھی زوج کہتے ہیں، قریب، عمدہ، نفیس۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلایا کہ ان کافروں نے جب اللہ تعالیٰ کی شریعت، نبیوں کی بات کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا، اور جو نبیوں نے ان کے سامنے حقانیت اور سچ بیان کیا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو نہیں مانتے ان چیزوں کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، عقلی گھوڑے دڑائے۔ پھر ان قریب بدر کے بعد پے در پہ مسلمانوں کو اللہ نے فتحوں سے نوازا، فتوحات سے نوازا، اور اسلام کا غلبہ شروع ہوا۔ بہت ساری چیزیں جن کو وہ نہیں مانتے تھے ان کو سمجھ آ گئیں، کچھ لوگ پھر اس وجہ سے مسلمان بھی ہوئے، لیکن جو مارے گئے وہ جہنم رسید بھی ہوئے۔ اور اللہ نے آگے کہا کہ یہ لوگ جو منکر ہو چکے ہیں، یہ مانگتے ہیں دلائل، معجزات، کہ وہ آئیں بھاری معجزے جو ہماری گردنیں خود جھکا دیں۔ وہ تو بعد کی بات ہے، یہ کائنات میں تھوڑا سا غور کر کے دیکھ لیں کہ اس کے اندر ہم نے، اللہ کہتے ہیں، اپنی قدرت کی کتنی نشانیاں پیدا کی ہیں۔ ایک زمین سے جہاں پانی بھی ایک، فضا بھی ایک، اور نظام بھی ایک، وہاں اللہ تعالیٰ نے جوڑے چیزوں کے پیدا کر دیے ہیں، اور اسی سے یہ، پہلے تو لوگوں کو اتنا شعور نہیں تھا، اب سمجھدار اور سائنس نے تھوڑی سی ترقی کی ہے، لوگوں کو سمجھ آ گئی ہر چیز کا جوڑا ہے، ہر چیز کا جوڑا ہے۔ پودے ہیں تب بھی ان کا جوڑا ہے، پھول ہیں ان میں نر اور مادہ ہے، جیسے انسانوں میں ہیں، ہر چیز میں نر اور مادہ کراس ہوتا ہے
تب وہ آگے ان کی یہ نسل بڑھتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ کون کرنے والا ہے، یہ نظام کس کا چلایا ہوا ہے، اس کے اندر قدرت کس کی کاراگری چلتی ہے۔ دراصل یہ تھوڑی سی اس میں غور و فکر کر لیں تو ان کو اسی سے سمجھ آ جائے گا کہ یہ بت اور ان کے معبودان باطلا سب کے سب جھوٹے ہیں، اور اللہ سچی اور کائنات کے اندر واحد عبادت کے لائق ذات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔